السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں صلہ رحمی اور قطع تعلق کے بارے میں جانیں گے۔ حضرات محترم، آج ہم یہ جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے اور آخر ہم کر کیا رہے ہیں۔ حضرات محترم، آج جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رشتوں کو ختم کر لیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں اور صلہ رحمی کے بجائے اپنے رشتوں کو توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور قطع تعلق کتنا بڑا گناہ ہے، آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں انہی ساری باتوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، ہم نے دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت کے لیے اور بھی کئی سارے چینل بنائے ہیں، مولانا سید سلمان محمدی، اسی طرح دعوت رحمانی اور دنیاوی معلومات کے لیے سلمان سید، اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے چینل ہیں جو ڈسکرپشن میں ہیں، آپ جائیں اور ہمارے ان تمام کے تمام آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لوگوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ سورہ رعد کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، اور جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور عذاب کی سختی سے خوف کھاتے ہیں، اس کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا اور ڈر کے نیک اعمال کرنا یہ کوئی برائی نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہے دل میں، یہ بڑا پیارا عمل ہے اور اس کی وجہ سے وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، اس رشتے کو جن کو جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ حضرات محترم، آخر صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ اس کا جو لغوی یعنی ڈکشنری کا جو معنی ہے یا اس کا جو شرعی مفہوم ہے وہ آخر کیا ہے، ذرا وہ بھی ضبط سمجھیں۔ وصل فصل کی ضد ہے، وصل کا معنی ہے جوڑنا اور فصل کا معنی ہے جدا کرنا۔ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے فرمایا اور بے شک ہم ان کے لیے اپنا کلام وصل کے ساتھ یعنی اپنا جو کلام ہے، اللہ رب العزت نے جو کلام نازل کیا ہے اس کلام کو وصل کے ساتھ بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ حضرات محترم، قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کا حکم دیا گیا کہ ہر شخص اپنے رشتہ داروں اور ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی، نرمی، شفقت اور میل جول کا برتاؤ رکھے، لیکن یہ ضرور ذہن میں رہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے یا ایسے کام کر رہا ہے جو گناہوں میں لپت ہونے والے کام ہیں یا ایسے کام ہیں جس کا حکم اللہ اور رسول نے نہیں دیا، تو اس سے ناراضگی دکھانا بھی ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رشتہ توڑ لیں، رشتہ نہیں توڑنا، لیکن اس سے تھوڑا سا ناراضگی آپ ضرور دکھائیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ جو میں نے کیا ہے یہ غلط ہے اور یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ ہر معاملے میں بالکل رشتہ جوڑے جا رہے ہیں، فیوی کوئک یا فیوی کول کا آپ کا جو جوڑ ہے وہ بڑا مضبوط ہے، وہ کبھی چھوٹے گا نہیں۔ تو ایسی حرکت ہمیں نہیں کرنا، ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کا حکم ہمیں اللہ اور رسول نے دیا کہ اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے یا ایسی حرکت کر رہا ہے جس کے کرنے سے یعنی کوئی انسان گناہوں میں لپت ہے، تو ہمیں ایسے اعمال کے تحت اس سے دوری بنانا چاہیے کہ اس کو احساس ہو اور وہ ان گناہوں کو چھوڑ دے، یعنی ان گناہوں سے وہ دور ہو جائے، یا ایسے وہ کام ہے جس کے وہ کر گزرا ہے وہ تو ہو چکا، لیکن اب ناراضگی دکھانا ضروری ہے تاکہ آئندہ اس طرح کے کسی بھی کام کو وہ نہ کرے، لیکن اس سے رشتہ پھر بھی نہیں توڑنا کہ اس سے بات نہیں کرنی، اس سے قطع تعلق کر دینا ہے، اس کے یہاں نہیں جانا اور اس کے دعوت یا اس کے شادی بیاہ میں غمی میں نہیں جانا، ایسا نہیں کرنا کچھ بھی، بس خالی اس سے دوری بنانا ہے، اس سے بلا وجہ میل جول نہیں رکھنا۔ حضرات محترم، اسی طرح ایک بات اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کا
حکم دیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے رشتہ داروں اور والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی، نرمی اور شفقت اور میل جول کا برتاؤ رکھے۔ ایک لفظ جو ہے وہ بر بھی ہے جو صلہ رحمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان صلہ رحمی اور نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے نیکی کی ہے۔ اس کو قرآن کریم میں بڑے ہی نفیس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا جن لوگوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تمہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی اور انصاف کرنے سے منع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آج کل معاشرے میں قطع تعلق کی ایسی وبا چل نکلی ہے جسے دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ خواہ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا غیر تعلیم یافتہ، ہر کوئی قطع تعلق، بد اخلاقی، بدگمانی اور بغض و حسد کا شکار نظر آتا ہے، جبکہ قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں ہمارے نبی نے اور ہمارے رب نے ہمیں صلہ رحمی، حسن سلوک اور اخلاق حسنہ پر کافی زور دیا ہے کہ اسے ہمیں کرنا ہے اور یہ ہمیں نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس بارے میں اللہ اور رسول نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا چلن عام ہو گیا ہے۔ بندوں کی تعظیم و توقیر، ان کے حقوق کی رعایت اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مسلمانوں کو اللہ یہ واضح کر رہا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائی کی اصلاح کرو یا ان کے درمیان صلح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرات محترم، کوئی انسان ہے اور اپنے سینے میں وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو اور یہ امید بھی ہو کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رحم و کرم سے حصہ ملے گا، تو اسے چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی اور نرمی سے پیش آئے اور ہر ایک کی پریشانی کو دور کرتا ہوا نظر آئے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، تعلق توڑنے والا، رشتہ ختم کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح صحیح بخاری کی بھی ایک روایت ہے، کتاب الادب کا وہ حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کے عمر میں اضافہ کیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے میل جول رکھے، اپنے رشتہ داروں سے بات چیت جاری رکھے، ان سے میل جول رکھے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی گناہ پر جلدی مواخذہ نہیں فرماتا۔ ہم یہاں پر اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بھی گناہ پر جلدی مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن برائی اور بدکاری اور رشتہ توڑنے والوں کو دنیا میں بھی بے عزت کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے عذاب دیتا ہے جہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے صلہ رحمی اور اسوہ حسنہ کو اپنانے میں ہی بھلائی ہے تاکہ دنیا و آخرت کی ذلت رسوائی سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ حضرات محترم، اسی طرح عام طور پر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ اچھا کام کیا اور اس کا بدلہ نیکی سے دے دیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صلہ رحمی کی اہم ذمہ داری کو پورا کر لیا، جبکہ اس نے صلہ رحمی نہیں کی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری باب الرحم میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصالحہ۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کے بدلے نیکی کرے وہ رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ رشتہ جوڑے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں
قطع تعلق کے برخلاف یعنی صلہ رحمی کرنے والا۔ حضرات محترم اسی طرح اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اور حسن سلوک نہ کرنے والوں پر سخت وعیدیں فرمائی ہیں، اس لیے قطع رحم سے بچنا چاہیے اور اپنے اندر صلہ رحمی جیسی صفات پیدا کرنا چاہیے۔ حضرات محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جب اس سے وہ فارغ ہو گیا تو رحم نے کھڑے ہو کر کہا قطع رحم سے پناہ مانگنے والے کا یہ پناہ جو مانگتا ہے اس پناہ مانگنے والے کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے جو ہے اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ میں اس سے رشتہ جوڑتا ہوں جو تم سے رشتہ جوڑے اور اس سے قطع تعلق کر لیتا ہوں جو تم سے قطع تعلق کرے۔ رحم نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ تمہارا حق ہے۔ حضرات محترم اسی طرح راوی کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، باب صلۃ الرحم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ سکتے ہو، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ حضرات محترم کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تم حکومت حاصل کر لو تو زمین میں فساد کرنے لگو؟ یعنی کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تم حکومت حاصل کر لو، تم کو اللہ تعالیٰ کوئی مرتبہ اور مقام دے دے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور قطع رحمی کرو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی تو ان کو بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا یہ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ حضرات محترم اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ خیر چاہتے تھے، یہی سبب ہے کہ آپ نے ہر مسلمان کو بغض و حسد، کینہ، قطع تعلق سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے، اور کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو اور کسی کی جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض اور کینہ نہ رکھو اور ایک دوسرے سے پیٹھ مت پھیرو اور آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرات محترم اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور آپس میں اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ حضرات محترم اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، باب صلۃ الرحم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رحم جو ہے وہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھ سے رشتہ جوڑا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا رشتہ جوڑے گا اور جس نے مجھ سے رشتہ توڑا اللہ تعالیٰ اس سے رشتہ منقطع کر لے گا۔ حضرات محترم اسی طرح اب اگر اس صورت میں بھی کوئی صلہ رحمی نہ کرے اور قطع تعلق سے کام لے تو اسے بدبختی کے سوا کچھ نہیں حاصل، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں یعنی اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کو بدبختی کے سوا کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوگی، اور اس کا مطلب جو ہے یہ بھی ایک طریقے سے ہوا کہ زبان سے تو اسلام، ایمان اور احسان کا ذکر کر رہا ہے لیکن عمل میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا، جبکہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ عملی اظہار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرات محترم اب آج کل جو سب سے زیادہ قطع تعلق دیکھا جاتا ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ نارملی دیکھا جاتا ہے، زیادہ تر انہی کے ساتھ یہ ہوتا ہی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ آخر ہمیں کیسے رہنا چاہیے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، قرآن کی آیتیں اس پر کیا کہتی ہیں، اللہ کی نبی کی حدیثیں اس پر کیا کہتی ہیں، اب ذرا وہ بھی سماعت کریں۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
वत्तकुल्लाह वबिल वालिदैन इहसानन वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नास हुस्ना। और याद करो जब हमने बनी इसराइल से ये पुख्ता अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत नहीं करना, माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करते रहना, और लोगों से जो है कोई भी इंसान है, कोई किसी भी तरह का कोई भी इंसान है, उसके साथ तुमको हुस्न सलूक के साथ, यतीमों मिस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करते रहना और लोगों से अच्छी बात कहना। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सूरे इसरा की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसानन इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और आपके रब ने ये हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत ना करो और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, प्यार मोहब्बत से पेश आओ। अगर तुम्हारे सामने उन दोनों में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाए तो उन्हें उफ़ तक न कहना, ना उनको झिड़कना और ना उनके साथ ज़र्रा बराबर बेअदबी से पेश आना, बल्कि उनके साथ अदब से बात करना। हज़रात मोहतरम, इसी तरह बुखारी और मुस्लिम दोनों की ही ये रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और पूछा कि मन अहक्कुन्ना से बेहुस्न सहाबती। यहाँ पर उसने ये पूछा कि कौन लोग मेरे हुस्न सलूक के ज़्यादा हकदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ। कहा फिर कौन? फरमाया फिर तुम्हारी माँ। कहा फिर कौन? फरमाया फिर तुम्हारी माँ। कहा फिर कौन? फरमाया फिर तुम्हारा बाप। आज की इस माहौल में कुछ मॉडर्न लोग अपने वालिदैन को अहमियत नहीं देते और उन्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कलमात से उन तमाम के तमाम लोगों को इबरत लेने की अशद ज़रूरत है। हज़रात मोहतरम, ये तो हो गया रिश्तेदारों के साथ। इसी तरह अनजान लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं या हमारे किसी भी तरह के कोई हमारे वो रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके साथ हमें कैसे सिला रहमी अख्तियार करना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि वो बूढ़ा किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, हमें उनकी ताज़ीम करना है, उन्हें प्यार मोहब्बत से पेश आना है, बूढ़ों की मदद करना है। बूढ़ों के साथ हमें प्यार मोहब्बत से पेश आते हुए उनके तमाम अधूरे कामों को पूरा करना है, और साथ ही साथ बच्चे अगर हैं तो उनके साथ हमें कैसे पेश आना है। अब इस पर हमारे नबी ने क्या फरमाया, उन तमाम बातों को अब ज़रा समझें आप। तिरमिज़ी की ये रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अक़रा बिन हाबिस ने हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हसीनों, यानी आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जो है वो सिर्फ़ आपके जिस्मानी ही नहीं, आपकी रूह भी एकदम हसीन थी। वो ख़ुद कहते हैं, वो फरमाते हैं, अक़रा बिन हाबिस कहते हैं कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप हसन और हुसैन को चूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे 10 बेटे हैं, मैंने उनमें से किसी को नहीं चूमा। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, आपने फरमाया कि जो रहम नहीं करता इन्नहु मल्ला यरहमो ला युरहमो, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हज़रात मोहतरम, इसी तरह रहम करने वालों पर अल्लाह ताला रहम फरमाता है, इसलिए तुम ज़मीन पर रहने वालों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। ये भी तिरमिज़ी की ही रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत है, हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक बूढ़ा शख्स खिदमत नबवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, तो वहाँ पर बैठे लोगों ने उन्हें जगह देने में ताख़ीर कर दी। उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सुनने तिरमिज़ी की रिवायत है, उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है जिसने छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त नहीं की। यानी अगर कोई छोटा है तो उससे प्यार मोहब्बत से पेश आए, बड़ा कोई है तो उससे इज़्ज़त, अदब और ताज़ीम के साथ पेश आए, और ख़ास तौर से बूढ़ों की तो बहुत ज़्यादा ताज़ीम हर इंसान को करनी चाहिए, ख्वाह वो बूढ़ी औरत हो, ख्वाह वो बूढ़ा कोई मर्द हो। अब ये तो हो गया
بوڑھے اور بچوں کا۔ اب یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے ذرا وہ بھی سمجھتے چلے۔ یتیم کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کرنی چاہیے اس کے لیے بھی ہمارے نبی نے بیان فرمایا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرات محترم اب ذرا یہاں پر سوچئے کہ کبھی ہم نے کسی یتیم کی کفالت کی یا اس کے ساتھ کبھی شفقت اور صلہ رحمی کا برتاؤ کیا؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے یتیموں کو سہارا دینے کے بجائے انہیں رسوا کرنے اور ان کو ڈانٹنے اور پھٹکارنے کا کام کیا ہے، جو نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور یہ صلہ رحمی، شفقت، محبت اور حسن سلوک کی باتیں اسی وقت ممکن ہے جب انسان کا نفس پاک ہو جائے اور اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ حضرات محترم یہ چند باتیں تھیں صلہ رحمی، قطع تعلق اور صلہ رحمی کے بارے میں کہ صلہ رحمی اور قطع تعلق کا کیا حکم ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرات محترم ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جیسے ہمارے یہ محمدی چینل ہے، اس کے علاوہ ہمارے اور بھی کچھ آفیشیل چینل ہیں جیسے کہ مولانا سید سلمان محمدی دعوت رحمانی، یہ دعوت و تبلیغ اور دینی معاملات، دینی تعلیم کے لیے یہ ہمارے چینل ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی ہمارا ایک چینل ہے سلمان سید۔ یہ تمام چینل کی لنک جو ہے وہ ہمارے ڈسکرپشن میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ آفیشیل چینل ہے، جائیں آپ ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور ان تمام کے تمام چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔